سو انہوں نے پکا ارادہ کر لیا, اور جو عمر ارادہ کرتے ہیں نا تو پھر ان کے ارادے بدلتے نہیں ہیں, ان کے ارادے ہم جیسے ارادے نہیں تھے. سو ہی واز گوئنگ ٹورڈز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا جو ٹاپک ہے اٹس آن دا لائف آف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اور ہی از مائی فیوریٹ صحابی پیریڈ. اور ڈیفینیٹلی اکثر لوگوں کے ہوتے ہیں. ویسے صحابہ میں یہ چوز کرنا کہ آپ کا فیوریٹ کون ہے بڑا مشکل کام ہے, کیونکہ ہر صحابی ایک ڈفرینٹ کوالٹی سے بھرا ہوا ہے. ہر صحابی ایک, بس بات یہ کہ میں نے ان کے بارے میں پڑھا بہت زیادہ ہے, مے بی دیٹس وائی ہی از مائی فیوریٹ. اور ان کی جو ڈیمینر ہے اور پرسنالٹی ہے, جو کہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پڑھیں گے اور جانیں گے, آپ کو گوز بمز دیتا ہے اور آپ کو اسلام کی غیرت کے بارے میں احساس دلاتا ہے کہ لوگ ایسے بھی تھے جو کہ اتنے غیور تھے. اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ اس لیکچر میں ہم عمر بن خطاب کے بارے میں سب کچھ نہیں جان پائیں گے. ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ ہم ان کی پوری بایوگرافی جان پائیں گے. ہم ایک گھنٹے میں اتنے عظیم انسان کے بارے میں کتنا ہی پڑھ سکتے ہیں, اور کتنا ہی ایک مجھ جیسا کمزور انسان ایک اتنے بڑی ہستی کے بارے میں جسٹس کے ساتھ بتا سکتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل. بلکہ ہم اگر دن بھی گزار لیں اور شاید مہینوں ان کے بارے میں پڑھیں تب بھی جسٹس نہیں ہے. تو ایک گھنٹہ تو اٹس میئر 1 hour, اور پلس یہ ہے کہ مجھ جیسا کمزور انسان ان کے بارے میں بات کرے. سو آئی تھنک لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنا امپورٹنٹ ایسپیکٹس ان کی لائف کے کور ہو سکے انشاءاللہ ہم ان کو کور کریں. سو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, he is a man known for his taqwa, he is a man known for his righteousness, he is a man known for his justice, he is a man known for his steadfastness of his ghairat of Islam, he is a man known of his leadership, and Allah subhanahu wa ta'ala opened the world to Islam through this particular human being. اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف ایک حدیث ہوتی نا تو کافی تھا ان کے بارے میں بتانے کے لیے کہ یہ کون شخص ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتا. اللہ اکبر. امیجن اگر اللہ کے نبی آخری نبی نہ ہوتے تو ان کے بعد جو نبی آتا وہ عمر بن خطاب ہوتے. میں بھی جن کا مینشن کسی صحف میں ہوتا یا کسی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہوتا, یا ان پہ کوئی کتاب جو ہے نا کوئی صحیفے نازل ہوتے, یا واللہ عالم. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عمر بن ہارون علیہ السلام تھے, اس طرح سے شاید پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہوتے اور عمر بن خطاب نبی ہوتے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آخری نبی ہیں, اور ان پہ نبوت کا سلسلہ ختم. اس لیے عمر بن خطاب نبی نہیں بنے اور ہی واز ا صحابی. لیکن لو کان بعد نبی لکان عمر ابن خطاب, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ ابن خطاب ہوتے. یعنی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریٹس جو کوالٹیز انبیاء میں پائی جاتی ہیں نا وہ تمام اس انسان میں پائی جاتی تھی. اور ان کا جو کنیت تھی, لقب تھا, وہ ابو حفص تھا. ابو حفص یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 years old چھوٹے تھے. He was born after the birth of Prophet ﷺ, around 13 years after the birth of Prophet ﷺ, and he was one of the chiefs of Quraysh. ٹھیک ہے, کوئی عام انسان نہیں تھے میڈیوکر لیول کے, لو لیول کے, rather he was from the chiefs of Quraysh, سرداروں میں سے تھے. And he was not like ابو بکر صدیق, جو کہ جنہوں نے پہلے کبھی گناہ نہیں کیے اس طرح سے, مطلب جیسے شراب پینا یا وہ کرنا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے بڑے سیویئر اینیمی تھے. میرا جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہ تھا کہ عمر بن خطاب کی دشمنی اسلام سے بہت سیویئر تھی. بہت زیادہ انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں مسلمانوں کو اسلام قبول کرنے سے پہلے. اور he was one of the staunchest of people, لوگوں کو تنگ کرنے کے. ایک عورت تھی جو کہ فیمیل سلیو تھی, اسلام قبول اس نے کر لیا, انہوں نے اس کو اتنا مارا کہ she lost her eyesight, اور وہ اندھی ہو گئی. مطلب یہ لوگوں کو کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے قریش میں, مکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ کوئی نیا شخص آ کے نیا دین لے کے آ رہا ہے, ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے, اور لوگوں کو متنافر آپس میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے, اور جو ہے نا یہ کیا چل رہا ہے. سو ہی واز ویری اسٹانچ اور بڑے شدت پسند. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے ہارم پہنچایا اپنے الفاظ کے ذریعے,
اور اپنے یعنی ایکشنز کے ذریعے مختلف طریقے سے اسلام کو ڈی فیم کرنے کی، بیش کرنے کی کوشش کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربین پیننسلا کے لیے نہیں، صرف صحابہ کے لیے نہیں، بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ رحمت کو دیکھیے کہ still he made دعا for two people. یا اللہ اسلام کو آنر دے ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام. عمر بن خطاب تو آپ جانتے ہیں، عمر بن حشام یہ ابو جہل تھا. ان دو لوگوں میں واقعتاً بڑی کوالٹیز تھیں، بڑے ان میں لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، ان کی رسپیکٹ تھی، ان کا ایک ڈیمینر اور اٹائر تھا بہت زیادہ. تو اللہ کی نے ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے دعا کی، اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے، جو تیرے قریب ہے، تو جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے دین میں داخل کر دے. And Allah subhanahu wa ta'ala loved Umar bin Khattab, and Allah subhanahu wa ta'ala chose Umar bin Khattab because of the khair he had in his heart. اور ہم دیکھیں گے ان میں کتنی خیر تھی، حتیٰ کہ اب دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ابھی اللہ کی یہاں دعا کی اور کچھ ہی دنوں بعد عمر بن خطاب نے ڈیسائیڈ کیا ٹو کل the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی دعائیں میں نا عجیب طریقے سے کام کرتی ہیں. یہاں پہ اللہ کی نبی دعا کریں کہ اللہ اس کو دین کی طرف لے آ، اور یہاں پہ عمر بن خطاب نے ارادہ کر لیا کہ بس ختم ہو گئی بات. یہ کیا چل رہا ہے؟ ہمارے آپس میں تفرقہ پیدا کر دیا، لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا، ہمارا آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا، لات منات عزا اور بتوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں اور کہنا صرف ایک رب کی عبادت کرو. یہ مکہ میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کانسیپٹ کہاں سے چلنا شروع ہو گیا؟ سو ہی ڈیسائیڈڈ ٹو والعیاذ باللہ فنش دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. سو انہوں نے پکا ارادہ کر لیا، اور جو عمر ارادہ کرتے ہیں نا تو پھر ان کے ارادے بدلتے نہیں ہیں، ان کے ارادے ہم جیسے ارادے نہیں تھے. سو ہی واز گوئنگ ٹورڈز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور راستے میں ان کو ان کے بڑے دوست جو کہ نعیم بن عبداللہ تھے وہ ان کو ملے. اور نعیم بن عبداللہ الحمدللہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن ہی واز اے سیکرٹ مسلم. تو عمر بن خطاب کو نہیں معلوم تھا کہ نعیم بن عبداللہ جو ہے وہ مسلمان ہے. تو نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ تم اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جج کر لیا کہ عمر بن خطاب تلوار کو نکالے ہوئے غصے سے چل کے جا رہے ہیں، there's something wrong. And Nu'aym was Muslim and Umar bin Khattab is an enemy to Islam. کہاں جا رہے عمر؟ انہوں نے کہا بس ہو گئی، بہت ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں. تو نعیم بن عبداللہ گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے کہ میں کیسے روکوں؟ اگر میں نے عمر بن خطاب کو نہ روکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے انہیں. So he wanted to divert the attention of Ibn Khattab. اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ عمر تم اللہ کے نبی کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ مطلب جو تم محمد کے پاس کیوں جا رہے ہو جبکہ تمہاری اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید وہ اسلام قبول کر چکے ہیں؟ پہلے تو اپنے گھر کو سیٹل کرو، جاؤ گھر کو ٹھیک کرو، پھر جانا ان کو دیکھنا. He just wanted to distract عمر بن خطاب کہ تاکہ مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے اور میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دوں. عمر بن خطاب اور غصے میں آ گئے کہ میرا اپنا گھر، اور پھر اپنے بہن کے گھر کے پاس گئے. اور بہن کے گھر ایک بڑے پیاری صحابی خباب ابن الارت جنہوں نے بہت مشکلیں گزاری، جنہوں نے بڑی مصیبتیں آئیں کفار مکہ نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایز این اپوائنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو قرآن سکھائیں اور قرآن پڑھائیں، اور ان کے پاس کچھ صحف بھی تھے قرآن کے، یعنی ریٹن فارم میں قرآن بھی تھا. تو یہ ان کے گھر ہیں، انہیں قرآن پڑھا رہے ہیں. اور عمر بن خطاب داخل ہوئے، اور داخل ہونے سے پہلے انہوں نے دروازہ ناک ڈز 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 3 دفعہ کھولو. جب ان کو پتہ چلا کون ہے، ان کا عمر، اور جب عمر کا نام سنا نا تو گھر میں کب کبھی طاری ہو گئی. خباب عارت ہار کے صحابی ہیں، بھاگ گئے اور دوسرے کمرے میں جا کے چھپ گئے. فاطمہ بنت خطاب ڈر گئی، انہوں نے اپنے جو صحیفہ تھا اسے چھپا دیا، اور جب دروازہ کھولا تو انہوں نے زور سے مارا اپنی بہن کو فاطمہ بنت خطاب، اور بہت مارا. اور ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے سعید بن زید روکنے کی کوشش کی اور ان کو بھی مارا، کیونکہ عمر بن خطاب تھے کیسے؟ He was a tall and rough guy. لوگ کہتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب لوگوں میں چل رہے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے لوگ پیدل زمین پہ چل رہے ہیں اور عمر بن خطاب سواری پہ سوار ہے، یعنی اتنا ڈفرنس ہوتا تھا ان کی ہائٹ میں. تو عمر بن خطاب was a very huge man, built میں بھی، mentally very strong، بڑے تکڑے قسم کے آدمی. تو ان کو مارا اور پھر سعید بن زید کو بھی مارا، اور دونوں کو مار رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں، اور بار بار وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب فاطمہ بنت خطاب کو زور سے مارا تو ان کے منہ سے بہت زیادہ خون نکلنے شروع ہو گیا.
اچانک سے جو خون کی تڑپ نکلی اور ان کو ترس آیا کہ میں نے اپنی بہن کو اتنا زخمی کر دیا، اور وہ بہن جو میرے آگے بولتی نہیں تھی، میرے آگے کبھی بات نہیں کی اس نے، وہ بھی ریٹیلیٹ کر رہی ہے، کیا چیز اس میں آئی ہے، واٹ ہیپن ٹو ہر، شی از ناٹ دا سیم اینی مور. تو بولا کیا پڑھے تھے؟ تو بیکاز دے ور ویری بہت زیادہ مار کھا چکے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم یہ پڑھ رہے تھے اور قرآن تھا. تو انہوں نے اسے پکڑنا چاہا لیکن انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا، انہوں نے کہا نہیں تم پاک نہیں ہو، تم جا کے جب تک غسل نہیں کر کے آؤ گے، اپنے آپ کو پاک نہیں کرو گے، ہم تمہیں اس کو چھونے نہیں دیں گے. یہ ہماری کتاب اللہ ہے، یہ ہمارا قرآن ہے. انہوں نے خطاب ہیل سے کہا کہ اچھا، اور ہی وینٹ آؤٹ آف دا وے، غسل کیا اور واپس آئے، مجھے بتاؤ یہ کون سی کیا چیز ہے، جسٹ ٹو ریڈ وٹ اٹ از. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیات تلاوت کی عمر بن خطاب کے اوپر اور کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ملک السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. یہ جب قرآن کی اور سورہ طٰہٰ کی آیات تلاوت کی، ان کا دل کانپ گیا، ان کا دل تڑپ گیا اور وہ ہل سے گئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کلام ہے، what kind of words are these، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اور کہتے ہیں someone who can say these words must be worshipped alone. جس کے کلمات ہیں، جس کے الفاظ ہیں، اس کی اکیلی ہی عبادت کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی اور کی بات نہیں کرنی چاہیے. اللہ اکبر. ان کے دل قرآن سے کام جاتے تھے کیونکہ ان کے دل سچے تھے، ان کے دل پاک تھے، صاف تھے. they were open for ہدایہ.